السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بڑا گمنام مسئلہ ہے جس سے لوگ بھی پوچھتے ہوئے شرماتے ہیں اور علماء کرام بھی مجمع میں بتاتے ہوئے شرماتے ہیں اور بزرگ بھی پوچھتے ہوئے شرماتے ہیں اور خواتین بھی پوچھتے اور بتاتے شرماتی ہیں۔ یہ مسئلہ اس طرح کا ہے کہ شرع میں تو کوئی شرم نہیں کہ غسل جنابت کیا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے علماء کرام ہیں، بہت سارے بزرگ ہیں جن سے ملاقات ہوئی اور ایسے بزرگ، ایسے لوگ، ایسے نمازی جن سے پوچھا کہ کیا آپ کو غسل جنابت کا طریقہ آتا ہے، غسل جنابت آپ کو آتا ہے؟ تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں جی ایسے کرنا ہے، غسل ایسے کرنا ہے، جب سنا جاتا ہے تو وہ ان کا غسل جنابت کریکٹ نہیں ہوتا، درست نہیں ہوتا۔ اصل میں غسل جنابت کا جو طریقہ ہے وہ انشاءاللہ العزیز اس ویڈیو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور غور سے سننا ہے تاکہ یہ مسئلہ ہی سولو ہو جائے اور غسل جنابت کا طریقہ بہت سارے مسلمانوں کو آ جائے۔ اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کر دینا ہے اور لوگوں تک پہنچا دینا ہے۔ غسل جنابت کوئی لمبا چوڑا طریقہ اور پریشانی والی بات نہیں، مختلف احادیث سے ایک مجموعہ جڑتا ہے، اور جو اصل غسل جنابت ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے آپ نے سب سے پہلے اپنی اس جگہ کو دھونا ہے، صاف کرنا ہے، اور اس کے بعد یعنی استنجا کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے وضو جس طرح کرتے ہیں وضو کرنا ہے۔ وضو جس طرح آپ کرتے ہیں آپ کو آئیڈیا ہے کہ سب سے پہلے بسم اللہ، وہ آپ نے واش روم سے باہر ہی پڑھ لینی، بسم اللہ صرف پڑھنی، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ بسم اللہ پڑھتے ہیں یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ دیکھیں بہت سارے مسائل ہیں جن کا لوگوں کو علم نہیں، لوگوں کو پتہ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی تلاوت کرتے وقت پڑھتے ہیں۔ جو بسم اللہ ہے نا، یہ قربانی جب جانور ذبح کرتے ہیں تب پڑھتے ہیں، واش روم میں جاتے ہوئے بسم اللہ پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ بسم اللہ میاں بیوی ازدواجی تعلقات قائم کرتے ہوئے صرف بسم اللہ پڑھتے ہیں، اور اللہم جنب الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا یہ دعا پڑھتے ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ آپ نے غسل شروع کر دیا، صرف بسم اللہ پڑھی، وہ بھی واش روم کے باہر، اندر جا کے نہیں پڑھنی، اللہ کا نام نہیں لینا۔ غسل آپ نے شروع کرنا ہے، آپ نے ہاتھ دھونے ہیں، اس کے بعد آپ نے وہی وضو والا طریقہ کلی کرنی، ناک میں پانی ڈالنا ہے اور منہ دھونا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بازو دھونے ہیں، وہی طریقہ ہے۔ بازو کے بعد تھوڑا سا ڈیفرنس آتا ہے کہ آپ نے اپنے سر پہ 3 چلو پانی کے دائیں ہاتھ سے ڈالنے ہیں یا بائیں ہاتھ سے ڈالنے۔ سر کے اوپر آپ نے جس طرح مسح کرتے ہیں اس طرح اس کو مسح کر لینا 3 چلو پانی ڈال کے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے سارے جسم پر پانی ڈالنا ہے۔ مکمل جسم پر جب آپ نے پانی ڈالنا ہے دائیں جانب ڈال کے مکمل پاؤں تک، پھر بائیں جانب۔ اب جس جگہ پہ آپ کھڑے ہیں حضور نے فرمایا اس جگہ کو چھوڑ دیں، کیونکہ وہ جنابت والا پانی اس جگہ پہ گرا ہے۔ تھوڑا سا سائیڈ پہ ہو کے، آج کل تو واش روم جو ہوتے ہیں یہ پکے ہیں، ٹائل والے ہیں، پتھر والے ہیں، ضرورت نہیں، وہ پانی نکل جاتا ہے۔ جب وہ دور تھا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، تو وہاں کچی مٹی ہوتی تھی، وہاں پانی کھڑا ہو جاتا تھا، تو آپ کا پانی تو خارج ہو گیا، نیچے سے چلا گیا، پھر آپ نے پاؤں اینڈ پہ دھونے، یہ آپ کا غسل ہو گیا۔ یاد رکھیں کہ غسل کے بغیر نماز نہیں ہوتی، غسل کے بغیر آپ پاک نہیں ہوتے، غسل کے بغیر آپ قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اور اگر آپ کا غسل جنابت کا طریقہ ہی درست نہیں تو پھر سوچیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اس وقت۔ تو یہ گناہ کا کام ہے، اس لیے آپ کو غسل جنابت کے بغیر یا غسل جنابت خراب کر کے گھومنا پھرنا نہیں چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر۔